جب کبھی بھی احمدی حضرات اور غیر احمدی مسلمانوں کے مابین ڈیبیٹس ہوتی ہیں تو اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ ختم نبوت کے مفہوم کے اوپر گفتگو ہو، اس پر علمی مکالمہ ہو۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جو بھی ڈیبیٹس ہوئی ہیں، اور مسلم ٹوڈے پر ہم نے بھی کچھ ڈیبیٹس ہوسٹ کی ہیں، تو قادیانی حضرات کی طرف سے یہ المیہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اجرائے نبوت کو قرآن سے ثابت کرنے کے بجائے ہمارے ائمہ اہل سنت اور بزرگوں اور صوفیاء کرام کی عبارتوں سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ عبارتیں آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوں گی، اور ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں بریلوی علماء کرام دیوبندیوں پر اعتراضات کرتے ہیں، اور اس تسلسل کے اندر وہ عبارتیں ہر کسی کی نظروں کے سامنے ہیں۔ لیکن ان عبارتوں کی پیش کرنے کے بعد جو ہمارے مسلمان مناظر ہیں وہ یہ ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ آپ مناظرے کی ڈائریکشن چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب سیدھا قرآن و سنت سے اجرائے نبوت کو ثابت کریں۔ اور قادیانی حضرات اس کے جواب میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی دعوی نبوت کر کے کفر کر رہے ہیں اور آپ نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہے، تو اپنے اصول پر کنسسٹنٹ رہتے ہوئے اپنے ان بزرگوں پر بھی کفر کا فتویٰ لگائیں اور ان کو کافر ڈکلیئر کریں جنہوں نے ختم نبوت کے منافی دعوے کیے ہیں۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ سے ہم رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ جب قادیانی حضرات اس طرح سے ہمارے بزرگوں کی عبارات جو کہ بظاہر ختم نبوت کے منافی نظر آتی ہیں، تو ایسی سچویشن کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا تعارف روئے زمین پہ کون بنتا ہے؟ وہ پیغمبر کی ذات والا صفات ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دین کا ماخذ ہیں۔ آپ دین کی آخری حتمی ہدایت لے کر دنیا میں مبعوث فرمائے گئے۔ آپ نے قرآن و سنت کے ذریعے اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچا دی ہے۔ وہ قرآن و سنت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے طور پر دنیا میں مبعوث فرمائے گئے ہیں، اور یہ بات بیان کرنے میں قرآن مجید نے ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ انبیاء کی مہر ہیں، سیل آف دی پروفٹ ہے۔ اب سیل کو کھولنا، سیل کو تبدیل کرنا، یہ گنجائش پیدا کرنا کہ کسی کو اس کے اندر داخل کیا جائے، کسی کو اس سے نکالا جائے، ایک ہی امکان ہے کہ خود قرآن مجید اس بات کی کسی دوسری جگہ پہ نفی کر دے، اور اس کے اندر اگر کوئی اضافہ کرنا ہے تو اس کی تصویب کر دے۔ یہ دونوں کام قرآن مجید نے نہیں کیے۔ جب قرآن مجید نے یہ دونوں کام نہیں کیے تو اب اس بات میں کوئی دوسرا امکان سرے سے باقی ہی نہیں رہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص روئے زمین پر قیامت تک کسی بھی حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کو تبدیل کر سکتا ہے، ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ختم نبوت کا تصور اور عقیدہ قرآن مجید پیش کرتا ہے وہ اس سے انحراف کر رہا ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر ہم لوگوں نے، ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے، ان کی جو پبلک لائف ہے وہ 1970-72 سے شروع ہوئی ہے اور آج 2026 ہے۔ اس کم و بیش آپ سمجھیں 55-60 سالوں کے اندر اس بات کو بغیر کسی شائبہ تردد کے انہوں نے بیان کیا ہے کہ ختم نبوت کے عقیدے میں سوئی برابر بھی کوئی انحراف برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ہم علمی طور پر اس انحراف کو پورے زور، پوری شدت کے ساتھ قرآن و سنت کی بنیاد پہ رد کریں گے، اور ہر طرح کا ایسا تصور جو ختم نبوت کے اس عقیدے کو کسی بھی زاویے سے کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ چیز پیدا کرے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تو مثال کے طور پہ ٹھیک ہے آخری پیغمبر تھے لیکن صرف جزیرہ نما عرب کے تحت تھے، تو یہ بھی اصل میں وہ جو عقیدہ ختم نبوت کا حاصل ہے آپ اس کو نہیں مان رہے، نہیں، وہ الی خلق کافۃ ہے، پوری دنیا تک ان کو بھیجا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص آگے بڑھ کے یہ کہے کہ ان کی نبوت جو ہے وہ ایک لحاظ سے تو حتمی تھی لیکن ایک لحاظ سے اس نبوت کا اجرا آج بھی جاری ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جو تصورات پیدا ہوئے حقیقت محمدیہ کے اجرا کے، کہ وہ جو نبوت کی حقیقت ہوتی ہے وہ بارکیف ایک دوسرے انداز سے جاری ہے، تو یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کی منافی ہے۔ اس میں بھی آپ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری پیغمبر اور آخری رسول ہونے کی بات کو حقیقت میں نہیں مان رہے۔ تو کسی بھی زاویے سے اگر آپ اس عقیدے میں کوئی انحراف پیدا کریں، یا بعض لوگوں نے آگے بڑھ کے یہ کہنے کی کوشش کی کہ تشریع نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے، گویا وہ پیغمبرانہ صفت جو شریعت لے کے آتی ہے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، غیر تشریع نبوت ابھی بھی جاری ہے۔
یہ بھی بعض لوگوں نے کہا۔ تو یہ جتنے عقائد اور تصورات ہیں یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا جو تصور قرآن دیتا ہے اس میں انحراف پیدا کرنے کی ایک لاشعوری کہیے یا شعوری کہیے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اس نوعیت کی ایک کوشش ہے۔ اس سے جو دین کی تصویر سامنے آتی ہے وہ نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر دے کر گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممکم علیکم نعمتی، یعنی آج دین مکمل ہو گیا ہے، اور نعمت جو شریعت کی ہدایت دینی تھی وہ بتمام و کمال احسن و خوبی کے ساتھ انجام تک پہنچ چکی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر اسلام کو تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے، پسند فرمایا، یہی دین ہے۔ تو دین مکمل ہو چکا، دین کے اندر اب کوئی تنگ کے برابر اضافہ یا کمی روئے زمین پر کوئی ہستی کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ اگر کوئی ہستی کرنے کی مجاز تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، انہوں نے جو قرآن و سنت ہمیں دیا ہے اس میں اس طرح کے تمام امکانات کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں تک رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بعض ایسے پہلو جو غیر محسوس انداز میں اللہ کی طرف سے بشارت کا باعث بنتے تھے، بتا دیا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت کا ہر پہلو، ہر دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب جو چیز باقی ہے، لوگوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی تو ان کے دل میں حزن ہوا، قلق ہوا کہ اب ہم کیا کریں گے، کہ پیغمبر آنا بند ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بشارتیں دیتا رہتا ہے۔ تو فرما دیا کہ وہ کیا ہیں، تو فرمایا رویا رجل الصالح، نیک آدمی کا خواب ہم جانتے ہیں ایک مماثل صورتحال کے اندر ایک تشبیہ کے انداز میں ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں نہ کوئی شریعت کی ہدایت ہوتی ہے، اس کے اندر نہ کوئی تفسیر کا پہلو ہوتا ہے، اس کو ہم ڈی کوڈ کرتے ہیں، اس سے کوئی پہلو اخذ کرنا چاہتے ہیں اخذ کر لیتے ہیں، اس کو رد کرنا چاہتے ہیں رد کر دیتے ہیں، وہ کوئی دین کی ہدایت نہیں بنتی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے، اور جو شخص اس فیصلے کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں عقیدہ ختم نبوت کو جیسے ماننے کا تقاضا ہے اس سے انحراف کرتا ہے۔ تو ہمارے استاد نے گزشتہ 60 سالوں میں اسی بات کو کنسسٹنسی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہی وہ مغالطہ ہے جس کے خاتمے کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک شخص کے بارے میں تو کہیں کہ اس نے انحراف پیدا کر لیا ہے، کوئی ذلی نبوت پیدا کر لی، کوئی بروزی نبوت پیدا کر لی، تو آپ اس کا رستہ روکیں، اور دوسرے پہلو سے کہیں اور اگر یہ کام ہو رہا ہے جو اس عقیدے کے اندر انحراف کا باعث بنتا ہے تو اس کو ہنیم مریا کہہ کے آپ گوارا کر لیں۔ آپ جیسے ہی انکنسسٹنٹ رہیں گے تو پھر اس کا ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہی نظریات کو جن کو آپ نے گوارا کیا ہے کوئی دوسرا گمراہ فرقہ اٹھے گا اور اس کو اپنا کر اپنے اس فکری انحراف کی بنیادیں اس میں تلاش کرنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ من البدایہ الی النہایہ کسی بھی صورت میں اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت میں انحراف پیدا ہوتا ہے تو اس کو پوری شدت، پورے زور اور پورے اصرار کے ساتھ، اس سے قطع نظر کہ جس شخصیت کا وہ قول آتا ہے۔ ابھی دیکھیے گزشتہ دنوں ہمارے عہد کے ایک بڑے عالم ہیں اور ان کا علم ماشاءاللہ اس وقت دنیا اس کی معترف ہے، مولانا عمار خان ناصر، انہوں نے بغیر کسی تردد کے بتایا کہ بھائی ایک صوفیانہ روایت ہمارے یہاں موجود ہے، اس کے اندر بھی بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کی بے پناہ علمی کنٹریبیوشنز ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو بہت غیر محتاط چیزیں ہیں، اور وہ ان پہلوؤں سے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اجتہادی پہلو سے آپ نے کوئی تفرد بیان کر دیا، نہیں، اس کے اندر ایک پورا متوازی نظام فکر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جو تصوف کا پس منظر ہے اس کے اندر پھر غوث، کتب ابدال کے تصورات، اس کے بعد تشریح غیر تشریح نبوت کے تصورات، اس کے بعد خضر علیہ السلام سے اکتساب علم کے تصورات، اس کے بعد پھر مسیح علیہ السلام کی جو روایت بعض چیزوں میں آ گئی ہے اس سے خود اپنی ایک حیثیت کا، تو یہ سارے کام ہمارے یہاں ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی گفتگو ہوتی ہے اس میں کوئی مقابل فریق یہ چیز پیش کرتا ہے تو اس میں ہمیں تو قرآن و سنت ہی پہ رہنا ہے، لیکن باہر کیف آپ اس وقت تو مناظرہ جیت جائیں گے، ایک شخص کو خاموش کرا دیں گے، لیکن آگے اگر آپ نے ان انحرافات کا رستہ بند کرنا ہے تو پھر باہر کیف آپ کو گفتگو کرنی پڑے گی۔ مجھے تو بہت اچھا لگا، ایک عارف نے تبصرہ کیا کہ جس وقت یہ مناظرہ ہوا ہے یہ احمدی اور ہمارے باقی حضرات کا، تو اس میں جو دیوبندی تھے وہ فراہی بن گئے کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن و سنت پر بات کرو جو ہمارا دعویٰ ہے، جو ہم لوگ کہتے ہیں، اور جو احمدی تھے وہ دیوبندیوں کی جگہ پر کھڑے آ کر کہنے لگے نہیں، بزرگوں کی روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، بزرگ یہ کہتے ہیں، گویا دیوبندی فراہی بن گئے، اور جو احمدی تھے انہوں نے وہ منہاج اپنا لیا جو دیوبندیوں کا منہاج ہے، نہیں دیکھو بزرگوں نے تو یہ کہا ہے، آؤ اس کی توجیہ کرتے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں، آؤ کو مماثلت تلاش کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دین کی بنیاد پر جب آپ میدان میں اتریں گے تو آپ کو وہی منہاج اپنانا پڑے گا جو اس مناظر میں بھی لوگوں نے اپنایا۔ وہ کیا تھا؟ قرآن و سنت۔
کیونکہ قرآن و سنت سے آپ باہر نکلیں گے تو پھر تو انسان ہے، اور جب انسان گفتگو کرتے ہیں تو ان کے ہاں انحرافات بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ چاہے ہماری روایت کے بڑے لوگ ہوں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی انحراف اگر کوئی ہمارے کسی بزرگ کی بات میں غلط آ گیا ہے تو اس سے نہ ان کی مسائی خیر میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ان کے منصب علم میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ان کے مراتب میں کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ان کی ایمان میں کوئی فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت کے اندر اسی تصور کو مان کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور دین کی حتمی ہدایت آپ ہی لے کر آئے. ایک تصور پیدا ہوا، اور پھر گاندھی صاحب نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے بھائی یہ تصور کی جو بنیادیں ہیں وہ دیکھیں کہاں سے نکلتی ہیں. وہ ہمارے ہاں جو صوفیانہ روایات اور منہاج پیدا ہوئے اس کے اندر سے نکلتی ہیں. پورے کے پورے جتنے تصورات آپ کو نظر آتے ہیں اس کو ان کی عبارتوں کو سامنے رکھ کے بتانے کی کوشش کی کہ وہ توحید کا تصور ہو، نبوت کا تصور ہو، وہ شریعت کا تصور ہو، وہ آخرت کا تصور ہو. آپ ان کی چیزیں پڑھیں، ان کا ایک پورا نظام فکر ہے جس میں وہ ہولسٹکلی چیزوں کو پلیس کرتے ہیں، اور وہاں پر کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. لوگوں نے آگے بڑھ کے کہا ٹھیک ہے جی وہاں پر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ایک علمی اختلاف ہے، اس کو ہم رد بھی کریں گے. ان کا انحراف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جو ہم احمدی حضرات ہیں، اور انہوں نے چونکہ آگے بڑھ کے ہماری تکفیر کر دی ہے تو اب ہم بھی سیاسی طور پہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے. تو وہ ان کا اور آپ کا معاملہ ہے، اس کو آپ نپٹیں جیسے نپٹنا چاہتے ہیں. لیکن علم کی دنیا کے اندر حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. تو احمدی حضرات اگر حوالہ دے رہے ہیں عبارتوں کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی قرآن و سنت پہ نہیں کھڑے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں جو ماخذ ہے وہ تو پھر وہی صوفیانہ روایت ہوئی یا بزرگوں کی چیزیں ہوئیں. تو پھر قرآن و سنت، دین تو نام ہے قرآن و سنت کا، اسلام نام ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا، وہ دین کا تنہا ماخذ ہے. ان کی ذات سے صدور ہوا ہے قرآن و سنت کا، تو وہ میرے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بنیں گے. تو دنیا میں کوئی بھی شخص اگر کسی اور چیز کو پوائنٹ آف ریفرنس بناتا ہے تو وہ دین کے منہاج میں قابل معیار نہیں ٹھہرے گا، وہ چاہے یہاں والے حضرات بنائیں یا وہاں والے حضرات بنائیں. مناظرے کے اندر تو اصل میں فتح و شکست ہوتی ہے، جیت و ہار ہوتی ہے. تو اس میں آپ اگر بلند تر مقام پر کھڑے ہوں کہ بھئی ہم تو قرآن و سنت سے باہر نکلیں گے، تو ہر مناظرہ آپ جیت جائیں گے. اس لیے کہ جو مناظرہ کرنے آیا ہے اس کو باہر کیف قرآن و سنت میں جانا پڑے گا. تو قرآن و سنت میں جائیں گے تو وہاں پر پھر کچھ مجبوریاں ہیں، وہاں پر آپ اپنے مطلب کا معنی ایسے نہیں اخذ کر سکتے. اس میں پھر زبان و بیان ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب اتنی محکم بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہے کہ اس کے اندر سے کوئی بھی شخص جا کر کچھ نہیں برآمد کر سکتا. وہ اتنا مربوط، منظم اور محکم کتاب ہے کہ جس کے اندر انحرافات کو داخل کرنا ناممکنات میں سے ہے. تو وہ تو ایک ایسی کسوٹی ہے جس کی بنیاد پر یہی چیز دیکھیے قرآن مجید نے کیا کہا کہ ہم نے یہ کتابیں بھیجی اس لیے ہیں کہ یہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ میزان ہے، یہ فرقان ہے، یہ مہیمن ہے، یہ وہ بساط ہیں کہ جن پہ کھرے کھوٹے کو رکھو گے یوں پرکھ کے یوں نکال دے گا. تو کوئی تصور آپ لے جائیں، کوئی تصور آپ تقلید کے تصور سے لے کے اجماع کا تصور لے جائیں، آپ ختم نبوت کے ان انحرافات سے لے کر ان تمام بدعات کا مشرکانہ رسومات، کوئی فرقہ جو اس وقت روئے زمین پہ مسلمان ملت میں موجود ہے اس کا کوئی تصور اٹھائیں اور قرآن مجید میں لے جائیں، سنت متواترہ کی روشنی میں اس کو دیکھیں، وہ منٹوں کے اندر اس کو پرکھ کے بتا دے گا کہ یہ اس کی میزان پہ پورا اترتا ہے تو نہیں اترتا. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن و سنت کی بنیاد پہ کسی نبوت کا کوئی امکان پیدا ہی نہیں، یہ سراسر باطل. اور احمدی حضرات نے یہ جو کام کیا ہے اس باب میں وہ دین کی بنیادوں کو ڈھانے کے مترادف ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. مطلب آپ سوچئے کہ ایک ہوتا ہے اجتہادی معاملات کے اندر آپ کوئی اختلاف پیدا کر لیں، شریعت اور دین کو سمجھنے کی تعبیرات میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں فقہی تعبیر ہے، ہمارے یہاں سلفی تعبیر ہے، وہ روایت کو اصل بناتے ہیں، وہ اجماع کو اصل بناتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو بنیاد ہے وہ یہ کہ بھائی دین کا صدور کہاں سے ہوگا. آپ نے اگر ایک نیا ماخذ تلاش کر لیا تو اب میرے لیے وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے. اور اگر آپ احمدی حضرات کی جگہ پر کھڑے ہوں جس طریقے سے انہوں نے نبوت کے تصور کا اجرا کیا تو اپنی کونیٹیشن میں پھر ہم سب کافر ہیں ان کی نظر میں، اس لیے کہ ہم تو ایک نبی کو نہیں مان رہے. انہوں نے جو ہماری تکفیر کی ہے تو وہ یہی سوچ کے کی ہے کہ بھائی یہ تو ایک نبی کو نہیں مان رہے جو نبی ہمارا آ چکا ہے. تو ہم لوگ آگے بڑھ کے انہیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ کفری عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، قرآن مجید کے سراسر خلاف عقیدہ ہے. تم کسی بزرگ کی روایت سے، کسی صوفیانہ تعبیر سے، کسی عبارت سے اگر آ کر ہم سے مناظرہ جیتنا چاہتے ہو تو بھائی یہ تو مناظرہ ہے، اصل چیز تو قرآن و سنت ہے. تو ہم نے تو بطور مسلمان قرآن و سنت کی حفاظت کرنی ہے، اس کے نظریات کا دفاع کرنا ہے. تو ہم قرآن و سنت کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کبھی بھی کسی منحرف گروہ کے ساتھ میدان میں اترے گا تو اس کو باہر کیف وہی منہاج اپنانا پڑے گا جو فکر فراہی کا اس دور میں منہاج ہے کہ خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر آپ نے بات کرنی ہے.
جی، بہت شکریہ حسن بھائی، بالکل آپ نے بالکل بات بجا کی کہ اصولی طور پر جب بھی بات کی جائے گی تو قرآن و سنت سے کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ آپ کی یہ گفتگو سننے کے بعد بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کی غامدی صاحب کی بھی ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے ایک احمدی عالم سے چینل پر، تو آپ کی ڈیبیٹس کے اندر جو قادیانی حضرات ہیں وہ ان گستاخانہ اور کفریہ عبارات کو نہیں پیش کرتے جو کہ روایتی علماء کرام کی ڈیبیٹس میں پیش کرتے ہیں، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا ہمارا تو بہت سادہ سا نقطہ نظر ہے، وہ یہ ہے کہ دین کے باب میں ماخذ کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ وہ تو قرآن و سنت کو حاصل ہے، اور ہم تو ڈیبیٹ کے اس کلچر پر یقین بھی نہیں رکھتے۔ ہم نے کبھی الحمدللہ زندگی میں کبھی اس طرح کی ڈیبیٹ نہیں کی۔ کوئی شخص ہمارے پاس ملنے آتا ہے، وہ آ کر کوئی سوال و جواب کرتا ہے، وہ اس کو ریکارڈ کر کے ڈال دیتا ہے، تو یہ اس کا عمل ہے۔ میں تو یا ہمارے جو منہاج کے لوگ ہیں وہ اس کو درست نہیں سمجھتے کہ آپ، کیونکہ ڈیبیٹ اور مناظرے کے اندر فتح و شکست کی نفسیات ہوتی ہے۔ ہمیں دعوت کی نفسیات، اصلاح کی نفسیات، خیرخواہی کی نفسیات سے لوگوں سے گفتگو کرنی چاہیے ہے۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو کنسسٹنٹ نقطہ نظر ہے، غامدی صاحب نے ایک ہی نقطہ نظر اپنایا ہے۔ وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ وہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ نبوت اپنی تمام جہات میں، تمام حیثیتوں میں ختم ہو گئی۔ جب یہ ختم ہو گئی ہے تو اب احمدی حضرات آ کے کوئی باطل نظریہ پیش کریں گے، اس کو قرآن پہ پرکھا جائے گا۔ کوئی دوسرا شخص آ کر اپنا باطل نظریہ پیش کرے گا، اس کو قرآن پہ پرکھا جائے گا۔ تو ہمارے نزدیک تو نہ عبارتوں کے ذریعے تردید کرنی چاہیے ہے، نہ کسی کو کنسیشن دینا چاہیے۔ دین کے معاملے میں جو ہمارا پوائنٹ آف ریفرنس ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ تو قرآن و سنت کی بنیاد پہ، جب انہوں نے تصوف سے گفتگو کی ہے تو قرآن و سنت کی بنیاد پہ کی ہے، انہوں نے جب احمدیوں سے گفتگو کی ہے تو قرآن و سنت کی بنیاد پہ کی ہے۔ تو ہر جگہ ایک ہی کنسسٹنٹ نقطہ نظر ہے کہ ختم نبوت کے اندر کوئی انحراف کسی بھی صورت میں ہمارے دین کے اسٹرکچر میں بیٹھ ہی نہیں سکتا، کہیں بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کو بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر نیا دین بنا دیا ہے، فتنے کی بنیاد پڑ گئی ہے۔ پھر اب نبی آئیں گے، وہ اپنے بارے میں دعوے کریں گے، کوئی آگے بڑھے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کر کے بتائے گا مجھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ معاملہ قرآن مجید نے بند کر دیا ہے، اور قرآن نے بتانا تھا کہ اب قیامت تک اگر میں نے کوئی اور ہدایت بھیجنی ہے تو وہ مسلمانوں کو پابند کرتا کہ اب تم نے اس کو ماننا ہے۔ تو ختم نبوت جو ہے وہ ہماری امت کا مشترک حافظہ ہے۔ قرآن مجید نے دو ٹوک انداز میں اس بات کی صراحت کر دی ہے۔ تو اس بارے میں تو گفتگو ہی، دیکھیں آپ نے غامدی صاحب کی گفتگو سنی ہوگی کہ کوئی میرے پاس آ کر دعویٰ کرے گا تو میں دلیل بھی نہیں مانگوں گا اس کی، کیونکہ میرے پاس تو قرآن موجود ہے۔ تو وہ اگر کوئی امکان پیدا کرے گا اور پھر کوئی آ کر دعویٰ کرے گا تو میں اس سے گفتگو بھی کروں گا۔ تو ہم نے احمدیوں کے ساتھ کبھی کوئی ڈیبیٹ نہیں کی، ایک ہی بات کی ہے جب بھی وہ آئے ہیں کہ آپ جو تصور پیش کر رہے ہیں وہ بتائیے کہ قرآن مجید نے کہاں پیش کیا۔ قرآن مجید نے اگر پیش کیا ہے تو آپ بتائیے، اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی قرآن کی یہ تعبیر تو فلاں بزرگ نے بھی کی تھی، تو ہم نے تو، ہمارے نزدیک معیار قرآن ہے، کوئی تعبیر معیار نہیں بنتی۔ تو جب آپ اس معیار پہ آ جائیں گے تو پھر کھرا کھوٹا واضح ہو جائے گا۔ جی، بہت شکریہ حسن بھائی، جزاک اللہ خیرہ۔